کے پاس زیادہ ہے کیونکہ ان میں مسلمان زیادہ ہیں. یہ کہنا غلط ہوگا, قطعاً غلط ہوگا. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی بات ہے, ہمیں ایجوکیشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف جذبے کی بیس پہ. اگر جذبہ ہی میٹر کرتا, نو ڈاؤٹ جذبہ میٹر کرتا, لیکن صرف جذبہ میٹر کرتا تو 4 جنگیں جو ہوئی ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ کہاں نظر آ؟ 1948 جو جنگ ہوئی تھی کسی دریائے ستلج پہ, اس پہ جذبہ نظر آیا. 1971 میں جذبہ نظر آیا. نو ڈاؤٹ ہم ہار گئے تھے. 1971 میں جذبہ نظر آیا, ہاں, لیکن اس لیے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. وہ جذبہ بنگالیوں کا نظر آیا نا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو 93,000 ہمارے جو سولجر تھے وہ انہیں سرنڈر کرنا پڑا. وہ تو بہت بڑی مسٹیک تھی نا کہ آپ نے فوراً ہی ان کو بیک بلا لیا کہ آپ واپس آئیں. آپ نے کسی سپر پاور کے کہنے پہ ان کو واپس بلا لیا. آپ کی ہی بات کے اوپر آتے ہیں, جذبہ بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن ہمارے پاس کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی, اسٹریٹجی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم ہارے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی جذبہ ہر چیز میں آپ لے آتے ہیں, لیکن پالیسیز بھی بہت ضروری ہیں, اسٹریٹجی بھی بہت ضروری ہے, ٹیکنالوجی, ہیلتھ, ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. یہی تو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. 1971 میں تھا جذبہ, لیکن پالیسی نہیں تھی, اسٹریٹجی نہیں تھی, بلا لیا نہ بلایا جو بھی ہار گئے. جی بالکل ایسا. یہی بات ہے کہ ہمیں جذبے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ضرورت ہے. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, میرا بالکل سمپل سا ٹاپک ہے کہ اگر جذبے کی بات کرتے ہیں, بار بار کہا جاتا ہے اس مسلمانوں کے پاس بہت جذبہ ہے. نو ڈاؤٹ ہوگا, لیکن پاکستانی مسلمانوں کے پاس زیادہ جذبہ ہے یا دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے پاس زیادہ جذبہ ہے یا پھر انڈیا والوں کے پاس زیادہ جذبہ ہے, انڈیا کے مسلمانوں کے پاس؟ یہ ایک سوال ہے بڑا, آپ اس کے مجھے یہ ٹینشن سے نکالیں اگر آپ کو پتہ ہے تو. یہ بڑا ٹیڈیس کوشچن ہے. جذبہ جو ہے نا, اس کی تعریفیں مختلف ہیں. جذبہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. جدھر جس کی انکلینیشن ہے, رجحان ہے, اس کا جذبہ ادھر ہی اس کی وہ جو ہے پروان چڑھے گا. اگر کوئی کرمنل ہے تو ہمیشہ اس کے جذبات کے لیے کرمنل دنیا ہی جو ہے نا وہ بہتر ہے, سوٹ کرتی ہے. اگر کوئی مذہبی رجحان والا ہے تو وہ مذہبی رجحان میں آگے جائے گا. اگر کوئی شرافت میں ہے تو وہ شرافت میں اپنائے گا. اب آپ کا سوال جو ہے نا وہ ود ریفرنس ٹو ہسٹری ہے کہ قومیں آگے کیسے بڑھتی ہیں, قومیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. میں پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے میں جو کہنا چاہتا ہوں, جو میری سوچ ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے we have lost this phase from our life. ہمیں ترقی کے جو لفظ ہے نا وہ کتابوں میں ہے. ویسے سوچ سے اور لائف سے ہماری سوچ سے, ہماری لائف سے ہمیں تو یہ ہے کہ گالیاں کس کو نکالنی ہے, گندا کس کو کرنا ہے. ہماری تو قومی سوچ یہ ہے. مطلب یہ آج کل ہمیں میڈیا میں نظر بھی آ رہا ہے, ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے, ایجوکیشن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں. جی آپ دیکھ لیں کہ میں بات شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آپ کو میں سن رہا تھا. 58 کا مارشل لا لگا, ٹھیک ہے, فوجی, مجھے یاد ہے کہ میرے گاؤں میں فوجی پھر رہے تھے تو لوگ دور سے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی مارتے تھے, سلام بھی کرتے تھے, اور یہ ہوتا تھا جی ہمارا فوجی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم کہاں ہیں میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا, اتنی باری بات قسمت کی بات ہے. اس کے بعد اس ملک میں ایک فوجی رجیم شروع ہو گیا, رجیم پر رجیم آیا. وہ پاکستان میں پلاننگ کے مرحلے, یہ پلاننگ اندر سے ہوتی ہے باہر؟ میں وہی تو میں بات کر رہا ہوں. 5 سالہ منصوبے یہ ایوب خان اس دور میں ہم نے سنے. اس کے بعد جتنی ایوب خان کے بعد شاید کوئی ایک آدھ کہیں ہو اس کی کنٹینیوٹی میں. اس کے بعد پلاننگ منصوبہ بندی اس قوم سے نکل گئی. ٹھیک ہو گیا. وہ جو میں نے آج تک میری حسرت ہے, آپ پچھلے 1 سال سے 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے پورا میڈیا نکال لیں, کسی ایک جماعت نے ملک کی پلاننگ کے لیے کوئی چیز, کوئی آئیڈیا, کوئی لانگ ٹرم آئیڈیا, کوئی لانگ ٹرم ایکشن پلان دیا ہو تو وہ میرے لیے وہ انفارمیشن ہوگی. ہم تو یہاں اب سیاست کا شکار ہیں. جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سیاستدان ہے, جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سائنٹسٹ ہے. مطلب جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نان. ہماری قوم کا جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ یہی ہے. اچھا یہ بتائیں, جیسے انڈیا کی بات کریں 1947 میں ہم ان سے علیحدہ ہوئے, ان کی جو کنڈیشن تھی کچھ خاص نہیں تھی, ایون 80s تک کچھ خاص کنڈیشن نہیں تھی. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. انڈیا کی بات تو دور کی ہے, ہمارے بات کتنے ملک جو ہیں روز ہم اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. کوریا ہے, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے نا, وہ کہاں ہے؟ ہماری کرنسی کل کہاں تھی, انڈیا کی کہاں تھی, افغانستان کی کہاں تھی, بنگلہ دیش کی کہاں تھی, اور آج ہماری کہاں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں میں ایک قومی تشخص موجود ہے.
बांग्लादेश में एक कौमी शख्स पैदा हुआ तो Nationalism। बांग्लादेश जी नेशनल कौमी शख्स पैदा हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। हम लोग हमारा कोई भी नाम, मैं कहता हूँ कि वी आर नॉट ए नेशन बाई एनी डेफिनेशन ऑफ नेशन, वी आर जस्ट ग्रुप्स ऑफ लूटर्स, मनी मांगर्स एंड पीपल विद सेल्फ इंटरेस्ट। ये सोच बदल सकती, मतलब ये जो एक कंसेप्ट बन चुका है या लोगों की आदत बन चुकी है, मैं भी उसमें खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, खुद को ऐड करता हूँ, ये चेंज हो सकता है कि हमने उम्मीद तो नहीं छोड़नी, हम पाकिस्तान को बेहतरी के लिए बात करनी है, तो ये चेंज हो सकता है या ऐसे ही चलेगा? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जब चेंज ऊपर से शुरू नहीं होगी ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जी खमीनी चाहिए यहाँ पे, क्यों कहते हैं? इसलिए कि क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो आया उसने अपना बनाया और चला गया। कौम बेचारी मतलब वो तरस रही है। आज लोग, मैं हैरान होता हूँ कि जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है, उसकी रात कैसे गुजरती है, उसके दिन कैसे गुजरते हैं, वो कैसे खाता है, कहाँ से खाता है। ऐसे ही मैंने हमारे बचपन में ये खरबूजा आज 100 रुपया 150 रुपया किलो, अब तो चलो कुछ 80 रुपये हो गए हैं। जी जी 2 पैसे के किलो का खरबूजा मैंने खाया हुआ है, 2 पैसे का किलो। आप अपने पैसे की वैल्यू की बात कर रहे हैं, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू थी डॉलर के? अब 2 पैसे कहाँ हैं? 40 रुपए और 200 रुपया या 150 रुपया कहाँ है? ये बातें जब तक ऊपर वाले नहीं सोचेंगे, आम आदमी का क्या, वो तो गरीब मर रहा है, ठीक हो गया। मर रहा है। पॉलिटिशियंस की बात करें, पर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। पॉलिटिशियंस की बात करें, आपने बोला जो आया उसने अपना सोचा, अपनी जेब भरी या जो भी है, लेकिन दुनिया के तमाम कंट्रीज में पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। इवन इंडिया की हम मिसालें क्यों देते हैं उनकी? ठीक है, इंडिया की अभी हमारे इमरान खान साहब इंडिया की मिसाल देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर को देख लो उनके। मैं उस पर इंडिविजुअली तबसरा नहीं करूंगा किसी पर, क्या कौन क्या करता है। हम दूसरों की तारीफ क्यों करते हैं? हमसे वो बेहतर है तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी। ये चीज, लेकिन उसमें भी कुछ ये कह दिया जाता है कि भाई ये उस एजेंडे पे काम कर रहा है, जबकि सीखने की जरूरत है, अभी भी वक्त है, हम सीखें। हमें तो जो है ना अपने देखना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद क्या थे और हम क्या है, हम क्या कहाँ